السلام علیکم پیارے دوستو، ہماری زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جنہیں ہم اکثر اتفاق سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگ اور دین اسلام ہمیں ان کے پیچھے چھپے اثرات کے بارے میں خبردار کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 4 باتوں پر گفتگو کریں گے جو اکثر ہمارے گھروں میں پیش آتی ہیں اور جن کا ذکر آپ نے اس تھمبنیل میں بھی دیکھا ہے۔ تو پیارے دوستو، کیا گھر میں کبوتر کا آنا خوش بختی ہے؟ کیا نمک کا گرنا کسی مصیبت کی نشانی ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات آج ہم حقیقت اور عقل کی روشنی میں تلاش کریں گے۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اگر گھر میں کبوتر آ جائے تو کیا ہوتا ہے۔ دوستو، کبوتر کو امن اور سکون کی علامت مانا جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں کہا جاتا تھا کہ جس گھر میں کبوتر اپنا ڈیرا ڈالتے ہیں وہاں رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تاہم محترم پیارے دوستو، میرا تجزیہ یہ ہے کہ پرندوں کو دانہ ڈالنا اور ان کی حفاظت کرنا خود ایک ثواب کا کام ہے۔ جب آپ اللہ کی کسی معصوم مخلوق کو پناہ دیتے ہیں تو اس کی رحمت لازمی نازل ہوتی ہے۔ اسے محض ایک پرندہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے خیر کا پیغام بھی ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، دوسری بات جو اکثر گھروں میں بحث کا باعث بنتی ہے وہ ہے نمک کا گرنا۔ اکثر لوگ نمک گرنے پر بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور اسے کسی آنے والی آفت یا جھگڑے کی نشانی سمجھتے ہیں، لیکن پیارے دوستو، اگر ہم انسانی پہلو سے دیکھیں تو نمک اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے اور رزق کا ضائع ہونا یقیناً بری بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسے صرف وہم نہ بنائیں بلکہ رزق کی قدر کرنا سیکھیں۔ اگر نمک گر جائے تو اسے ضائع کرنے کی بجائے اسے سنبھال لیں، یہ آپ کی کفایت شعاری اور شکر گزاری کی علامت ہوگی۔ تیسرا نکتہ بیر کے درخت کے بارے میں ہے۔ بیر کے درخت سے متعلق ہمارے مشورے میں مختلف باتیں مشہور ہیں۔ کچھ لوگ اسے سایہ دار ہونے کی وجہ سے پسند کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس کے کانٹوں کی وجہ سے اسے گھر کے اندر اچھا نہیں سمجھتے۔ تو محترم پیارے دوستو، یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ درخت کوئی بھی ہو وہ ہمیں آکسیجن اور ہریالی دیتا ہے۔ اگر وہ درخت کسی کے راستے میں رکاوٹ یا تکلیف کا باعث نہیں بن رہا تو وہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت اور برکت ہی ہے۔ قدرت سے جڑنا انسان کو ذہنی سکون دیتا ہے۔ چوتھی اور سب سے اہم بات سورہ بقرہ کی تلاوت ہے۔ تو محترم پیارے دوستو، یہ اس پوری فہرست کا سب سے عظیم حصہ ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں یا ڈر کا ماحول ہے تو سورہ البقرہ کی تلاوت گھر کی فضا کو نورانی بنا دیتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ کوئی وہم یا ٹوٹکا نہیں بلکہ ایک یقینی روحانی علاج ہے جو انسانی روح کو تسکین پہنچاتا ہے۔ پیارے دوستو، آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ہم ان چیزوں کو صرف پرانی باتوں کی حد تک نہ دیکھیں بلکہ ان کے پیچھے چھپی حکمت کو سمجھیں۔ ہماری نیت اور ہمارے اعمال ہی ہماری تقدیر بدلتے ہیں۔ پرندوں کو پیار دینا، رزق کی قدر کرنا اور قرآن پاک سے رشتہ جوڑنا، یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی کو خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کا خلاصہ اور سبق یہ ہے کہ اپنی زندگی میں 3 اصول اپنا لیں۔
اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، رزق کا احترام کریں اور ذکر الہی سے اپنے گھر کو آباد رکھیں۔ جب آپ کا دل صاف ہوگا اور نیت نیک ہوگی تو ہر آنے والی چیز آپ کے لیے خیر اور برکت کا باعث بنے گی۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آج کی یہ گفتگو آپ کے کام ضرور آئے گی۔